ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے تراویح کے متعلق۔ تراویح کیا ہے؟ تراویح وہ نماز ہے جس میں کہ استراحت کی جاتی ہے، یعنی کہ 4 رکعت پڑھ لینے کے بعد میں تھوڑا آرام کیا جاتا ہے اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں کہ 4 رکعت پڑھی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں باقی رکعتیں پوری کی جاتی ہیں۔ اس طرح سے 8 رکعت ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد میں 2 رکعت اور پڑھی جاتی ہیں، اور پھر 1 رکعت وتر کی پڑھی جاتی ہے، اور اس طرح ملا کر یہ سب 11 رکعت ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اسی طرح سے تھا کہ وہ اسی طرح سے رات کو جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو پڑھا کرتے تھے، اور وتر نماز کو یعنی 1 رکعت کو اپنی رات کی آخری نماز بناتے تھے، یعنی وہ ان کی رات کی آخری نماز ہوتی تھی، اس کے بعد میں کوئی نماز آپ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے قرآن میں بھی دیا ہوا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 79 میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی کہ رات میں تہجد پڑھو، یہ نافلہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرض نماز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ نے یہ نماز پڑھی ہے، لیکن امت کے لیے یہ نماز فرض نہیں ہے۔ یہ نماز امت کے لیے سنت موقدہ ہے، اس لیے موقدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پابندی سے پڑھا۔ اور اس تراویح جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، ایکچولی یہ تراویح تو نام ہمارا بنایا ہوا ہے، بعد میں بنایا گیا ہے، اس کا نام ہے قیام اللیل، تہجد، وتر، یہ اس کے نام ہیں۔ تو اس طرح سے تراویح بعد میں بنا لیا تو یہ 4 نام ہو گئے، تراویح ترویحہ سے بن گیا ہے، لہٰذا اس میں کسی بھی نام سے اس کو پڑھیں ایک ہی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ رات کی آخری نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رات کے آخری پہر میں 3 راتوں تک باجماعت تہجد کی یہ نماز پڑھائی، اور 4تھی رات کو جب آپ نہیں آئے، اس کے بعد میں صحابہ کرام آپ کا انتظار کرتے رہے۔ پھر اگلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بہت زیادہ غضبناک ہوئے، غصہ ہوئے، اور کہا کہ کیا مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگ میرا انتظار کر رہے ہوگے، لیکن میں نہیں آیا اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تمہارے اوپر فرض ہو جائے۔ لہٰذا اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باجماعت پڑھایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شوق دیکھا پڑھنے کا، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ محنت مزدوری کرتے ہیں، اور ان کے لیے پھر رات کے آخری پہر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کم سے کم رمضان میں تم اس کی پابندی کرو، اور ویسے تو یہ ہر دن پڑھنے کی، سال بھر مستقل پڑھنے کے لیے ہے، لیکن رمضان میں اس کی خاص پابندی کرو، اور اس کے علاوہ اپنی عشاء کی نماز کے بعد میں اس کو پڑھ لیا کرو
تاکہ اس کا اجر و ثواب تم کو ملتا رہے۔ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم شریف دونوں میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو 2 2 2 2 یہ اس طرح سے 8 رکعت ہو گئی، پھر 2 رکعت اور پڑھ کے اور 1 رکعت اور پڑھی الگ سے، وہ اس کو وطر کیا اس طریقے سے، یعنی کہ 8 اور 3 11 رکعت مسنون ہیں، سنت سے ثابت ہیں۔ 20 رکعت تو اس وقت میں ہوئی جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ جماعت کرا رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ میں، تو اس وقت میں انہوں نے اس بات کے لیے کہا کہ تم سب جو الگ الگ نماز پڑھ رہے ہو الگ الگ امام کے پیچھے، تو ایک امام کے ساتھ میں اکٹھے ہو کے نماز پڑھو۔ اور انہوں نے اس بات کو بھی کہا کہ یہ ہے 8 ہی رکعت، انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ میں کسی بھی صحابی نے جماعت کے مطلب عشاء کے بعد میں نہیں پڑھی، بلکہ سب نے تہجد ہی کے وقت میں رات کے آخری پہر میں اس نماز کو پڑھا ہے، کیونکہ یہ تہجد کی نماز ہی ہے۔ اور اس کو تہجد کہیں یا قیام اللیل کہیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اور تراویح تو ہمارا بنایا ہوا نام ہے، اس لیے اس نام کو تو پیچھے ہی کر دینا چاہیے۔ بہرحال میں نے سمجھ کے لیے یہاں تراویح بھی استعمال کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ اور اس طرح سے پڑھنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر تک اس کو پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہ وقت رات کا فجر سے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نیچے آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے مغفرت، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ طلب کرے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی پکارتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں اس وقت میں دعا کرنی چاہیے، نماز اپنی تہجد کی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا یا اس کے علاوہ بھی، تو اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے اس کو توبہ کرنی لازمی ہے۔ تو اس طرح سے یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تراویح کوئی الگ نماز یا کوئی نئی نماز نہیں ہے جو کہ رمضان میں انٹروڈیوس ہوئی ہے، بلکہ قیام اللیل یہ تہجد کی نماز ہے جو کہ قرآن میں بھی دیا ہوا ہے۔ اور یہ اس کو تہجد کے علاوہ قیام اللیل بھی کہتے ہیں، وطر کی نماز بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم نے تراویح نماز بھی نام رکھ دیا ہے۔ تو اس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایک ہی نماز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جو کہ اٹھ سکتے ہیں وہ تہجد ہی میں اٹھ کے پڑھیں اس کو، اور جن کے لیے مشکل ہے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ رات اپنی عشاء کی نماز کے بعد میں رات کو پڑھ کے اس کو سوئیں۔ رمضان خاص اس کا اہتمام رمضان المبارک کے مہینے میں کریں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو مجھے یہی بتانا مقصود تھا کہ تہجد کیا ہے، قیام اللیل کیا ہے، تراویح کیا ہے اور نماز وتر کیا ہے، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، کیونکہ یہ رمضان آ گئے ہیں اور رمضان میں یہ بڑا کنفیوژن رہتا ہے۔ چاہے آپ تہجد کی نماز کو تنہا پڑھیں، گھر میں پڑھیں، چاہے آپ مسجد میں پڑھیں جماعت کے ساتھ میں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ بھی پڑھوائی اور پسند زیادہ آپ نے خود گھر میں پڑھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
اس نماز کے بارے میں بتاتی ہیں کہ اس کی خوبصورتی کیا بیان کی جائے، جس طرح کے خوبصورت طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو ادا کیا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سے جو شروع کرتے تھے تو فجر تک ان 8 رکعتوں کو اور 3 وتر کی ملا کے 11 کو پورا کیا کرتے تھے. اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.